अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं और डॉक्टर आसिफ किरमानी आपके सामने हाजिर हैं। चंद बड़ी इम्पोर्टेंट पिछले दिनों में पेशरफ्त हुई है मुख्तलिफ मामलात में। सबसे पहले तो तोशा खाना का जो मशहूर केस है, उसमें इमरान खान और उनकी बेगम की जो सज़ाएं हैं वो मुअत्तल हुई हैं। ये एक बड़ा अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि एक बड़ा गर्मा गर्म मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़त से शुरू हुआ, वो एक सुओ मोटो की शक्ल में आकर सुप्रीम कोर्ट में लैंड कर गया। और उसके बाद आज उसमें एक बड़ी अजीब पेशरफ्त हुई है कि उन जजेस को कोई डाक मौसूल हुई है जिसमें कोई ख़तरनाक पाउडर जो है वो उस डाक में उनके नाम जो है वो इरसाल किया गया है। तो लिहाजा ये बड़ी किरमानी साहब तशवीशनाक किस्म की खबरें हैं। हम बिजली और गैस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप तोशा खाना पे थोड़ी सी नजर डालें। आपका क्या ख्याल है कि इस सजा मौतली को हम कोई रिलीफ कह सकते हैं या इसको किस नजर से देखें? देखिए पलविशा, मैंने तो पिछले भी आपको याद होगा हमारे किसी एक आध प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुझे जो नज़र आ रहा है कि वो अब पीटीआई को थोड़ा सा रिलैक्स किया जा रहा है या रिलैक्स हो रही है पीटीआई और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। और मैंने कल एक ट्वीट भी किया, ये तोशा खाना केस जब मुअत्तल हुआ और सज़ा मुअत्तल हुई, और मैंने कहा भाई ये पीटीआई को एडवांस ईदी मिलना शुरू हो गई है। एनीवे, ऑन अ लाइटर नोट मैंने बात की थी। अभी चूंकि उनकी सजा मुअत्तल हुई है, बाकायदा समाअत जो है गालिबन वो ईद के बाद होगी, तो फिर हम देखेंगे कि ये केस जो जॉन से तोशा खाना का क्या रुख इख्तियार करता है। तो लेकिन असल जो बड़ी एक खतरनाक बात हुई है वो ये है, जो जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को जो खबर आ रही है कि कोई लेटर्स उनको भेजे गए हैं जिसमें से कोई पाउडर फॉर्म में चीज़ें निकली, और कुछ लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं मीडिया के जराए कि शायद उसमें कोई वो एंथ्रेक्स वाला पाउडर है। एंथ्रेक्स, इट्स अ वेरी डेंजरस बैक्टीरिया, और ये वॉरफेयर में यूज की जाती हैं ऐसी चीजें। जी, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो अब आई डोंट नो, चूंकि उनके स्टाफ ने खोला है, इसकी तहकीकात होगी आगे तो पता चलेगा कि वाकई ये एंथ्रेक्स है इसमें या कोई टेल्कम पाउडर इसमें था, क्या था, किसी ने डराने के लिए भेज दिया, जो भी कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें मैं समझता हूँ पलविशा के ये दीज आर नॉट गुड साइंस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जिन मामलात में, मुश्किलात में घिरा हुआ है, अब हर एक घंटे बाद कोई नई डेवलपमेंट हो रही है या तो कोई बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। आई डोंट नो कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो और सुओ मोटो भी लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और देखिए ना कितनी बदकिस्मती है कि भाई आप लोगों को चाहिए था कि पहले चूंकि जो जजेस थे उन्होंने तो चीफ जस्टिस को मुखातिब किया था, तो उसके बाद ये एग्जेक्टिव के पास चला गया। एग्जेक्टिव का तो लेना देना कुछ नहीं था, वो तो जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और अब कल देखिए क्या होता है हियरिंग पर। आप बताइए कि ये आपको क्या समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान में हालात जौन से हैं वो जाने कहीं और चाहिए, पब्लिक के इश्यूज जौन से हैं, लोगों की जो जिंदगियां वीरान हो गई हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी है, पेट्रोल की उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं तकरीबन 10 रुपया फी लीटर, और 2 दफा इस 15-20 दिनों में एक महीने में बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। असल तो ये इशू है, हम किस तरफ चल पड़े हैं? जी जरा मुझे थोड़ा आप भी जरा इस पे अपनी रोशनी डालिए प्लीज। देखिए किरमानी साहब, सबसे पहले तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रिलीफ जो है वो मिला है पीटीआई को, जिसमें तोशा खाना की सजाएं मुअत्तल होना, फिर हमाद अजहर की एक ही दिन में पता नहीं कितने मुकदमों में चंद मिनटों में उनको जमानत मिली, 51 केसेस। देखिए ये भी एक रिकॉर्ड है अपने अंदर। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है, उनका जो एक नोटिस था पेंडिंग वो ड्रॉप हो गया। लिहाजा मैं इस और फवाद चौधरी, अब आप उन्हें जो मर्जी समझे हैं, तो अभी तक उन पर स्टिकर तहरीक इंसाफ का ही, तो वो उनकी भी जो है वो हो गई जमानत।
تو یہ سب کچھ دیکھیے کوئی حسین اتفاق نہیں ہے، جہاں تک میں اس کو ایک سیاسی نظر سے دیکھتی ہوں. یہ کوئی حسین اتفاق نہیں، یہ کوئی آٹو پائلٹ پہ چیزیں نہیں ہو رہی. ان سب کے پیچھے جیسے کہتے ہیں دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. اس سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرک تو ہے، جو یہ محرکات ہیں جو یہ معاملات اس تیزی سے اس طرف بڑھے. دوسری بات کہ دیکھیے ایک تو یہ جو ججز والا قصہ ہے. سوری پرویشا، میں آپ کو یہ روکتا ہوں. ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ڈو یو تھنک دس؟ دیکھیے میں ابھی اس پر یہ نہیں کہہ سکتی، اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ تو میں شاید نہ دوں، لیکن مجھے تعجب ضرور ہے کہ ایک ہی دن میں اتنا سارا ڈھیر سارا ریلیف کم ہی ملتا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے یہ انتہائی خطرناک نوعیت کا معاملہ ہے. اس سے ہمارے وفاق کی جو ہے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلیں. اس سے جناب آپ کے ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، جو 3 ستون ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا یا نیک شگون کیسے کہا جائے اس کو. اور اس قدر اس سے دگرگوں حالات میں کہ جہاں معیشت کے ہمیں IMF گلے سے دبوچ رہا ہے، لوگ جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی تربت میں جو ہے چکی میں پس رہے ہیں. اور اس ماحول میں اگر ادارے بھی اس وقت کس کی کریڈیبلٹی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہر ادارہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان لگ گئے ہیں. کون سا وہ ادارہ ہے یا کون سی وہ شخصیت ہے جو اس ماحول میں انٹروین کرے اور سب کو کہے کہ 2 قدم پیچھے ہٹو؟ کہنا یہ چاہیے کہ آپ سب 2 قدم پیچھے ہٹے اور ذرا سانس لیں ٹھنڈے، اور پھر دیکھیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کل جب یہ اوپن کورٹ ہے، اب مجھے علم نہیں وہ ٹیلی وائز ہوگی یا نہیں، میں آن ریکارڈ ہوں، میں نے میڈیا پہ بھی یہ کہا ہے کہ اس کو ٹیلی وائز نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے فی الحال تو الزامات ہیں، لیکن جو اس سے ہماری کھلی اڑے گی، یہ کوئی پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوگا. جو ہماری کھلی اڑے گی وہ صرف میں نے یا آپ نے یا پاکستانیوں نے تو نہیں دیکھنی، وہ تو پوری دنیا نے دیکھنی ہے، اور پوری دنیا میں پیغام جائے گا. دنیا دیکھ رہی ہے آلریڈی کہ یہاں کیا سرکس لگا ہوا. اب دیکھیے کل سے کورٹ میں دیکھے گی. یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. میں اس کو بہت خطرناک ایک موڑ پہ سمجھتی ہوں کہ یہ سیاست اور حکومت جو ہمارے معاملات ہیں وہ آ گئے ہیں اس قدر خطرناک موڑ کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے، اور پوری دنیا وہ جو چاہتے ہیں ایسی مواد ان کو ملے پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، پاکستان کی کا تمسخر اڑانے کا، پاکستان کو خدا نہ خواستہ ایک ایسی اسٹیٹ دکھانے کا جس میں شاید کچھ سیدھا نہیں چل رہا. میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی جو کیے جاتے ہیں. تو اس میں اب آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ایک شخصیت آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں جس کے کہنے سے جو ہے یہ سب لوگ جو ہے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے بات کریں؟ کیا کوئی ایک شخص بھی اتنا جو ہے نان کنٹروورشل ہے کہ سب اس پہ آنکھیں بند کر کر جو ہے وہ لبیک کہیں؟ مجھے تو یہ بڑا خطرناک حالات اور معاملات نظر آتے. یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے. آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا ہے کہ کون ان سب کو بٹھائے اور ان کو ہوش کے اور عقل کے ناخن دے. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے پرویش. آپ دیکھیے کہ یہ رکنے میں نہیں آ رہا سلسلہ. پیٹرول کی قیمت میں یکدم 10 روپے لیٹر اضافہ، اور بجلی کی قیمت میں یونٹ میں جو ہے اس میں انہوں نے کوئی 2 دفعہ حالیہ اضافہ کیا. ایک دفعہ 5.5 روپے پر یونٹ ٹیرف میں اب کر دیا، آج بھی کوئی 2 سوا 2 2.5 روپے. تو یہ دیکھیے یہ تو ایک طرح کا یہ تو غریب کشی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو غریب مقاوم مہم چل رہی ہے اس پاکستان میں. ہونا تو یہ چاہیے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ریکارڈ پر ہوں، آپ بھی یہ بات کرتے ہیں. اب تو کل عالم یہ نکارہ خدا لوگوں کی زبان پہ بات آ گئی ہے کہ زبانی خلق کو کہتے ہیں جسے نکارہ خدا سمجھو، کہ لوگ کہتے ہیں یہ بند کرو اشرافیہ کی عیاشیاں. یہ جو اربوں روپے کی ان کو آپ اشرافیہ کو مختلف ہیڈز میں سبسڈیز دے رہے ہو ان سے واپس لو، اور وہی جو اربوں روپیہ ہے اس کا رخ غریب اور مڈل کلاس کی طرف موڑو. تو میں تو بڑا یہ اپسیٹ ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں کدھر جا رہے ہیں. وی مسٹ انشور our house in order. تو گھر اپنا آرڈر میں تو کریں. مطلب کوئی کدھر منہ ہے کسی کا کدھر منہ ہے، اس طرح کام چلے گا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس حکومت کا جو اولین فرض ہے، یہ جج کمیشن بنانے پہ آ جاتی ہے حکومت،
اصل کام جو ہے جن کے لیے ان کو منتخب کر کے بھیجا گیا ہے، کمیشن بنانا ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے غریبوں کو اور مڈل کلاس کو جن کے ساتھ وعدے وعید کر کے آئے ہیں ان کو ریلیف دینا. دیکھیے کہ یہی ہے کہ ایک بات میں آپ کی کاٹتی ہوں. کل ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ہے اس دنیا کے حوالے سے عالمی طور پر ایک جو ہے واقعہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی قونصلیٹ کو دمشق میں جو ہے شام میں دمشق میں اس کے اوپر گولہ باری کی ہے اور انہوں نے اپنے فائٹر بومبرز بھیج کے ان کے پاسداران انقلاب کے 6 اہم جنرلز کو جو ہے وہ ان کو شہید کر دیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل حالات اگر اسی طرح رہے اور ایران کی طرف سے کوئی ری ایکشن آیا اور اگر تیل اور اس میں کوئی ترسیل میں اور عالمی شپنگ لائنز میں یہ کوئی معاملات خراب ہوئے تو پھر آپ سوچیں کہ یہاں جو ہمارے یہاں آلریڈی یہ معاملات ہیں اس قدر جو تیل اور گیس اور ان کی قیمت میں اضافہ ہے وہ کہاں چلا جائے گا. کیا ہم آنے والے دنوں کے لیے کوئی پیش بندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ یہ پلوشا یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی اور یہ سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں منتخب حکمرانوں کے لیے کہ کیا انہوں نے کوئی پیش بندی کی ہے. جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں چونکہ پھر لمبا بہت ہو جائے گا پروگرام، باقی ہم سبجیکٹس نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. تو ناظرین سے اجازت لی جاتی ہے اگلے پروگرام تک. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ.